اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ رہے ہیں نا کہیں پہ بھی کہ دیر از اے شارٹ کٹ ٹو سکسیس تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک اچھے استاد کا، ایک مخلص استاد کا، ایک اچھے مرشد کا، ایک اچھے مینٹر کا دست شفقت ہونا بہت ضروری ہے. محنت اور کنسسٹنسی، دیٹ از واٹ از نیڈڈ سر. باقی اور کچھ بھی نہیں چاہیے، باقی سب کچھ ہو جائے گا. لوگوں کو بیسٹ آف دا بیسٹ بننا پڑے گا اپنے اسکل سیٹ میں. لوگوں کو ایمرجنگ اینڈ ٹریننگ اسکلس پکڑنا پڑیں گی. لوگوں کو اپنے کام میں مہارت حاصل کرنا پڑے گی. سو اٹس ناٹ کہ ٹی وی وہ دکھا رہا ہے جو کہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے. ایکچولی ٹی وی ڈرائیو کر رہا ہے. Blessed are those who've got blessed hands on their head. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اندر ایک یونیورسٹی ہے. انہوں نے پیچھے دیکھ کے کنیکٹ دا ڈاٹس ہوں سر. ساڈا پیچھے دیکھ کے کہندا بچہ پیچھے تو دیکھ. آپ ہر مرحلے سے گزرتے ہیں پھر جا کے آپ منزل تک پہنچتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. میں تو اوپنلی بتا رہا ہوں کہ میری جتنی وارداتیں ہیں نا ان میں سے 90% عامر بھائی کا لینا دینا ہے کہ یہ کرو وہ کرو. وداعی دوست پہ خوش ہوں کہ چلا سوئے منزل. واہ واہ واہ. ورنہ دوست جدا ہوں تو کو نہیں روتا. مرشد آ رہے ہیں، انتظار کرو، مرشد آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. دا فرسٹ ایپیسوڈ آف PTT پاکستان ٹوڈے اینڈ ٹمارو. اس ایپیسوڈ میں ویسے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کرتے، آپ کی پوڈ کاسٹ چلے گی. میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا، میں نے آگے کم کھلاڑا پھلایا ہے کہ میں تھوڑے جی ایک اور بھی کچھ چند چڑھا دیں. لیکن دین آئی ریئلائز کہ پوڈ کاسٹ از سم تھنگ جو ہمارے یہاں تو اس طرح نہیں دیکھا جاتا. ویسٹ میں آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور چونکہ GPS وغیرہ لگا ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے اس کے اسکرین پہ، وہ آن کیا آڈیو سنتے سنتے جو ہے سفر گزر گیا 30-40 منٹ کا. اٹ از اباؤٹ ٹائم، آج نہیں تو کل پاکستان میں ایسا ہوگا. اس پوڈ کاسٹ میں میں بات کروں گا کہ آج پاکستان مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اوپینین لے کے کہاں کھڑا ہے اور کل کہاں کھڑا ہو سکتا ہے. ہمارا سوشل فیبرک، ہمارا بزنس فیبرک، اور اس کے سب سے امپورٹنٹ انٹرپرینیورشپ اسپرٹ. کیا آپ دنیا کے ساتھ اگر کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹیک بیسڈ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر، اینڈ the list goes on and on. So without wasting your time, I'm gonna introduce my very first guest. پہلے کہانی، یہ گیسٹ میرے مرشد ہیں. ان گیسٹ کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرا پرسنل شو ہوتا ہے، چاہے وہ ایونٹ ہو یا سیمینار ہو، آپ نے LCT دیکھی، آپ نے LCD دیکھی ایٹ کنونشن سینٹر، جیم پیکڈ آڈینس. میں نے ان کو ریکویسٹ کی، اور یہ کہیں اور شو اپ بھی نہیں کرتے. بڑا سارٹ آف لائک انٹروورٹ، جن کو زیادہ پسند نہیں ہے پبلک اور لائم لائٹ. اور میں ہمیشہ پش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو آگے آنا ہے، بیکاز آپ جب اپنا وزڈم لوگوں تک لے کے آئیں گے، جو میرے تک پہنچا 2016 میں کئی ویڈیوز میں، کئی بے شمار ویڈیوز میں یہ ذکر کر چکا ہوں اور اس کا تذکرہ بار بار کر چکا ہوں کہ اگر عامر عطا صاحب نہ ہوتے ProPakistani.pk کے، تو آج ہشام سرور سارے کام نہ کر سکتا. یا شاید یہ کہنا معیوب یا غلط نہیں ہوگا کہ ایسے نہ کر سکتا کہ اگر ان کی ہلہ شاری نہ ہوتی. بینگ گرو کا بلاگ، میری کانٹینٹ کریشن، پیسو سورس آف انکم، کہ ایک ورڈ مجھے آج تک یاد ہے، شام بھائی اس طرح کریں نا، کچھ اور بھی ساتھ ساتھ سوچیں. آئی یوز ٹو رن اے سافٹ ویئر ہاؤس، اور وہ ڈپ ہے جس کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں کیا، ان کا بھی ذکر ہوا ہے. سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، عامر عطا، تالیاں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، بڑا ایکسائٹیڈ ہوں یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے میں، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی پوڈ کاسٹ والی. تو آئی ایکچولی لک فارورڈ ٹو دس امیزنگ ایکسپیرینس. خیریت سے؟ I'm good, thank you, and I really appreciate your kind words. شام بھائی، آپ کا بڑا پن ہے، آپ کا پیار ہے، آپ بلاتے ہیں، میں آ جاتا ہوں اور اچھا لگتا ہے. نہیں سر، آپ کے بغیر میرا کچھ بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اینڈ آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ کہ میری جو اس پوڈ کاسٹ کے ڈیلے کرنے کی وجہ تھی، عامر سر مصروف تھے، یہاں نہیں تھے، تو میں نے اس کو ڈیلے کیا. میں کہ جب تک عامر سر میرے پہلے گیسٹ نہیں ہوں گے یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ بائی فورس، بائی چوائس یہ میں نے یہ کام کرایا. سوالات میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا سر. جڑے تسی کھیلنے نے انہوں نے چوکا چھکا ریورس سویپ جیسے میکسویل کھڑے کھڑے مار رہا تھا، جس نے کرکٹ کے لاس سارے ڈیفائی کر دیے کہ فٹ موومنٹ کوئی شے نہیں ہوتی. آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کھڑے کھڑے، جیسے آپ نے ساری عمر ہی پرو پاکستانی کا قلم، پاور آف دا ورڈز آف پرو پاکستانی بلاگ آپ نے پورے پاکستان میں پھیلایا. آج بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. لیکن مجھے سب سے پہلے یہ جاننا ہے
ہاؤ از دی لائف آفٹر پرو پاک؟ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نیا کام سٹارٹ کر دیا, اس کے بارے میں بعد میں, وہ زندگی کیسے گزری ہے سر؟ زندگی اچھی ہے, بہت مختلف نہیں ہے فرینکلی, کیونکہ آپ کو بات ہوتی تھی, آپ کو میں پتہ ہی ہے, آئی ایم آف دا اوپینین کہ انسان کو اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کرنا چاہیے. سو میں آج سے 15 سال پہلے جو کرتا تھا, جس محنت سے اور وہ ایک جوش سے, میں آج بھی وہی کرتا ہوں. ابھی آفٹر پرو پاکستانی اسٹیپڈ اسائڈ فرام دیئر. آج میں محنت کر رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں, اسی ٹائم پہ دفتر ہوتا ہوں اور کام کرتا ہوں سارا دن. اوبیسلی کام کی نوعیت مختلف ہے, لیکن وہ مزہ آتا ہے. سو آئی تھنک انسان ہے, ایک بندہ ہے, اسے محنت کرنے میں تو لائک وہ تو ایک ہر روز کا عمل ہے یہ. سر ٹھیک ہے, تو محنت ہی کرنی سی, تو جڑ چل رہی سی, پکی پکائی دے کھاندے رہتے سر ساری عمر. وائی وڈ یو فیل این ارج ٹو سوئچ کیریئرز؟ یار پرو پاکستانی از ناؤ لیڈ بائی بیٹر پیپل. I very sincerely بلیو, اینڈ مجھے بہت ہی اس چیز پہ یقین ہے. And we wish Shayan and co all the best. Yeah, Shayan, mashallah, is running a great show. اس کی ٹیم باقی they are very great. So not only Shayan, even before Shayan, مثال کے طور پر آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے, تو جو مجھے لگتا تھا کہ یار وہ بندہ مجھ سے بہتر یہ والا فنکشن کر رہا ہے, تو وہ وہی کرتا, پھر میں نہیں کرتا, بیکاز وہ بہتر جو کر رہا ہے مجھ سے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ایک چیز اسٹارٹ کی, فاؤنڈ کی, اینڈ میں نے ہی ایک کرسی کو لے کے بیٹھنا اور اس کرسی پہ کوئی. ایکچولی یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو امپاور نہیں کرتے. اور دیکھیں آپ لیڈرس کیسے بنتے ہیں, مثال کے طور پر میں نے بھی یہیں پہ آ کے سیکھا, مجھے بھی کسی نے سکھایا. سو اگر کوئی بندہ سیکھ رہا ہے اور اسے سمجھ آ گئی اور وہ آپ سے بہتر پرفارم کر, لیٹ دا گائے پلے, لیٹ دا گائے رن دا شو, لیٹ دا گائے ٹیک دا کالس. کرسی نال گلوڈ نہ ہو جاؤ ذرا. اور ایک اور مزے کی بات نا, اکثر مجھے کہتے ہیں یار یہ غلط کر دے گا, تو کرے یار, غلطی کرے گا ہی تو ہمیں پتہ چلے گا نا غلط ہوا ہے, ورنہ تم کھڑے رہیں گے ہم لوگ یہیں پہ. سو میں نے ایک کہانی سنی کہ آخری 1 سال میں عامر عطا صاحب نے پرو پاک کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اگلوں کو دیکھ کے صرف ایز اے بیک بینچر یو جسٹ آبزرو دا پروسیڈنگس کے دیڑے میں ہو کیا رہا, کیا یہ سچ ہے؟ یار آخری جو خاص کر 6 مہینے تھے نا, وہ دے ور ویری ٹف, کیونکہ میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا, اور میں بس آئی یوز ٹو لائک سٹ اینڈ سی, اینڈ اگر کوئی کیوری آ جائے کوئی اس طرح تو وہ مجھے تو میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں. میں ایک, آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, اور ہم لوگ کام مزدوری کرنے والے لوگ ہیں. تو اگر آپ کام نہ کریں, فارغ بیٹھے رہے, تو سر یہی تو میرا سوال ہے, اور عاجزانہ مودبانہ سوال سر, تو کام ہی کرنا تھا تو وہ تو پکی پکائی دیکھتی سر, ابھی تو کھانے کے دن تھے. That's what I'm telling you. It is being run by better professionals now. Trust me. میں اگر شان کے چلو وہ شاید دیکھیں اسے, بٹ میں آپ کو ایک بہت ہی حتمی طور پہ نہیں یقیناً دیکھیں, میں اس کے سامنے شاید یہ بات نہ کر پاؤں, بٹ شان از اے بیٹر مائنڈ, ٹرسٹ می, ہی از اے بیٹر کمرشل مائنڈ, ہی ہیز بیٹر, وہ ایک ہوتی ہے نا بزنس انٹویشن, وہ اس کی بہتر ہے, اینڈ آئی ایم شیور ہی کین ٹیک اٹ ٹو نیو ہائٹس. میں یہ شاید نہیں کر پاتا, بلکہ دا ٹائم آئی واز کنونسنگ ہیم ٹو ٹیک اوور, تو میرا سب سے بڑا یہی تھا اس کو کہ لوک وی نیڈ ٹو چینج. جب چینج لے کے آئیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کچھ ڈفرینٹ ہوئے گا, وہ بے شک برا ہو جائے مثال کے طور پر, لیکن وہ جب تک چینج نہیں ہوئے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دیر ور لائک ادر پاسبلٹیز جو کہ ہم ایکسپلور ہی نہیں کر پائے. تو اور آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ نے بھی کمپنیز چلائی ہیں, ایک جو ہوتا ہے نا فاؤنڈر اور دا گائے ہو از لیڈنگ دا شو, وہ اس کی ایک چھاپ لگ جاتی ہے پوری کمپنی پر, تو وہ اس کا ایک پرسونا بن جاتا ہے. تو ابھی جو پرسونا تھا اس کو آئی تھنک اٹ واز ٹائم ٹو اپ گریڈ دیٹ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بچپن میں بہت ساری ٹی وی سیریز دیکھتے تھے, اینڈ آئی سو وانٹیڈ ٹو آسک دس کوسچن آن ریکارڈ. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جیسے وہ ایئر وولف کا ہیرو چینج ہو گیا, وہ ایکس فائلز ہم دیکھتے تھے, ڈیوڈ ڈکونی, مولڈر, وہ چینج ہو گیا, تو سر عامر عطا چینج ہونے سے کہ ایسا تو نہیں ہوگا خدا نہ خاصہ کہ وہ جو لوگوں کی لو الائنس ایفیلیشن ود پرو پاک تھا وہ کتے کٹ نہ جائے. دیکھیں آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اندر ایک یونیورسٹی ہے, ہر انسان اس کے ایک خاصہ ہوتا ہے, ہر انسان کی کچھ
कोताहियाँ, कुछ कमियाँ होती हैं, ठीक है, मुकम्मल तो कोई सही है इंसान सर, सही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वैसा ही रहेगा, वो हो सकता है कि नए लोग उसको चाहने लग जाएं, हो सकता है कि पहले से ज़्यादा लोग चाहने लग जाएं। सो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मुझे यकीन है एंड मेरा एक बहुत पुख्ता इस पे बिलीफ है कि प्रो पाकिस्तानी विल बी अ डिफरेंट बेटर प्रोडक्ट। इंशाल्लाह। हाउ इट फील्स लाइक टू लेट गो योर बेबी, जिसको आपने इतना अरसा परवान चढ़ाया, ये कैसा लगता है लाइफ विदाउट व्हाट यू डू, व्हाट यू लव टू डू? मतलब ये आसान काम तो नहीं है सर, ऑल ऑफ अ सडन आपने, ऑल ऑफ अ सडन ही, चलो टाइम लगा, लेकिन सर वो आप मोबाइल से भी लिख लेते थे। हाँ, look, yes, it was emotional, थोड़ा सा मुख्तलिफ और डिफरेंट और अजीब लगता है। नहीं सर मैंने कहा शायद जरूरत पड़ जाए, ओह ये स्पूफ हमने मार दिया है, तो याद आ गई तेरे जाने के बाद। सो मुश्किल होता है, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल। सो बल्कि इसमें आपको मैं एक बड़ा उर्दू का एक बड़ा अच्छा शेर है। मुर्शद आ रहे ने, इंतजार करो, मुर्शद आ रहे ने। सो शेर कुछ इस तरह है कि विदाई दोस्त पे खुश हूँ कि चला सुए मंजिल, वाह वाह वाह, वरना दोस्त जुदा हो तो कौन नहीं रोता। क्या बात है सर, वरना दोस्त जुदा हो तो कौन नहीं रोता। तो मोर लाइक आई फील इट लाइक दैट वे। पर्सनल, अपफ्रंट, क्लोज एंड पर्सनल। आर यू एन इमोशनल पर्सन? I'm emotionally, it depends frankly. बाज़ चीज़ों पे मैं भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, और इमोशनल के होने के साथ साथ ना मैं एक पर्सनल लेवल पे काम करता हूँ। सो मिसाल के तौर पर जितनी प्रो पाकिस्तानी की टीम है, दे आर लाइक फैमिली, दे आर लाइक फ्रेंड्स, ब्रदर्स। सो मैंने आज तक किसी बंदे को ऐसा नहीं सोचा या समझा कि वो मुलाजिम है ये वो काम कर रहे हैं। सो वी हैव ऑलवेज वर्कड एज ए टीम। तो मैं बहुत ही पर्सनल लेवल पे, बिकॉज मुझे लगता है कि देखें सच्ची बात ये है शाम भाई कि ये दुनिया के काम, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये होती रहेंगी। हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या यादें लेके जा रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। लेगेसी। या मोर लाइक अच्छा लेगेसी। सर, जब इमोशनल होने की बात होती है, और मैंने आपको जितना समझा, जाना, मैं दस दिया, मैं बहुत सारे तो बेहतर जानना है इन्होंने, मेरा उस्ताद है, लेकिन ब्लॉगिंग itself has its repercussions. Sometimes you have to pick an unpopular path. So ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, they will respond. अच्छा फिर वो थ्रेट भी करते होंगे सर, वो आपको धमकियाँ भी लगाते होंगे, पुत्र तू बाहर निकल जाए। स्कूल की लड़ाई होती थी गवर्नमेंट स्कूल में, तू बाहर निकल। मैं सर उसको कैसे आप जैसा आदमी कोप करता था, यार ये तो मुझे धमकी लगा गया। देखिए इसमें ना आपका ना मुझे लगता है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि हर काम का दारोमदार नीयत पर होता है। सो नीयत इम्पोर्टेंट होती है। सो बहुत सारे जगहों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब जगहों पे ठीक किया होगा, मैं खुद भी हर इंसान की तरह मैंने भी बहुत सारी कोताहियाँ गलतियाँ की होंगी, जायज़ बात। लेकिन मिसाल के तौर पर ऐसे एक तो उसमें बहुत ही वाज़ह है कि मैंने जिस इंडस्ट्री को कैटर किया, दे वर द कॉर्पोरेट एंड दे वर टेलकोज, तो थैंकफुली दे वर नॉट पॉलिटिशियंस। सो नॉट डिसरिस्पेक्ट बट पॉलिटिशियंस आर मोर एग्रेसिव आई गेस। कॉर्पोरेट, सर कॉर्पोरेट के अंदर भी तो सियासत तो थी ना सर। सियासत के अलावा कॉर्पोरेट कुड बी एक्चुअली मोर स्वेयर एंड डेंजरस। वो कैसे? बिकॉज दे आर हैवी वेट्स। सही बात है, मतलब हर लिहाज से 2-4 अरब रुपए लगाना कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो खैर, लेकिन पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माई ज़्यादा मतलब कोताहियाँ हुई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा यही मोटिव होता था और यही एक मकसद होता था कि यार हमने बेहतरी लेके आनी है। सो मैं मिसाल देता हूँ एक दफ़ा एक कंपनी में ना इंडियन बंदे को ये वीपी लेके आ रहे थे किसी भी मोबाइल कंपनी में। तो अब मैं चाह रहा था कि ऐसा ना हो। अब नो लाइक पर्सनल ग्रज और पर्सनल थिंग अगेंस्ट दैट कंपनी, आई रेज द वॉइस एंड दे लिसन टू इट। सिमिलरली मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा एक इश्तिहार था किसी कंपनी का, तो उसमें मुझे लगा कि यार हमारी वो जो मॉरल वैल्यूज़ ना वो हर्ट हो रही हैं। सो आई रेज माई वॉइस, दे एक्नॉलेज्ड इट एंड दे पुल्ड इट बैक द एंटायर कैंपेन। अब होता क्या है कि देखें, अगर आपने वैसे ही किसी बंदे को तंग करना है, जिज करना है, तो फिर जाहिर है कि रिपरकशंस एंड वो ऑल उस तरह के। लेकिन अगर एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप बेहतर अंदाज और एक बेहतर पर्पज़ के लिए
اور اچھی نیت کے ساتھ کریں, مجھے نہیں لگتا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ہو بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے سر. اسی بات کو لیتے ہوئے آپ کے آج کے حال کے کریئر کو ڈسکس کرنے سے پہلے, چونکہ ایک 2 دہائیوں کا تجربہ, when did Pro Park start? 2008. سو یہ وقت ہے موبلنگ کا, یہ وقت ہے سر وارد نیا نیا آیا ہے نا, اسی وقت کچھ ٹیلی نور اور یہ پی ٹی سی ایل کا جو یہ ہے یو فون. اچھا, ایک اور تھا جو کہ بعد میں سانگ بنا, پہلے وہ پارک ٹل تھا. تو ایم سے جی ایس ایم ہوا سر. کنٹینٹ کریشن میں جب آپ نے سوچا کہ میں ٹیلکوز کو ٹیپ کروں گا, تو سر یہ آپ کی کیوں سنتے ہوں گے, مطلب آپ کو انسائڈ نیوز کے فلانا آ رہا ہے ٹمکانا. ایک وقت میں مجھے یہ یاد ہے کہ ٹیلکوز کے اندر یہ بات بھی ہوتی تھی, ایک تو اس کو لو بچ کے رہو, پہلے نیوز نکال دیتا ہے, یہ سچ ہاں یا نا. تو سر وہ آپ کو انسائڈ نیوز لینے کے لیے ڈیپ کنیکشنز ہونا ضروری ہے. صحیح بات ہے. وہ آپ کی سنتے کیوں تھے کہ آپ کو خبر دینی ہے, جبکہ ایک نیا بلاگ ہے, وائی وڈ دے. سو اس میں ہوتا ہے کہ ہشام اٹس مور لائک وہ جو ایک آپ کو نا شروع میں آپ کو کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, صحیح, اینڈ پھر آڈینس بنتی ہے, پھر سورسز بنتے ہیں. سو ایسا نہیں ہو سکتا آپ ڈے 1 کو جاؤ اور آپ کا سورس ہو اور سب کچھ, ایسا نہیں ہو سکتا. جرنلزم یا بلاگنگ یہ دونوں ویسے متعلقہ چیزیں ہیں, اور آپ کو دونوں میں تقریباً ایک جیسے ہی آپ کے بیسٹ پریکٹسز یا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. سو آپ کو پہلے دن تو سورس نہیں بنے گا, پہلے دن تو لائک ٹاپ ٹیئر بندہ آپ کو نہیں ٹپ کرے گا کہ بھائی فلاں کام ہونے لگا ہے. سو آپ کو پہلے آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے, اینڈ پھر ٹائم کے ساتھ آپ جب آپ کنسسٹنٹلی بہت عرصے تک ریپیوٹیشن بن گئی تو ایک کام کرتے رہتے ہیں, تو پھر آپ کے دوست بھی بن جاتے ہیں. ادھر اس سے پہلے شروع کے وقت پہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں, بیکاز بہت سارے ایسے ہوں گے جو وانابی بلاگرز ہو سکتے ہیں, یا وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں. سر شروع میں کیا دقت, کیا پرابلمس فیس ہوتی تھی؟ ٹیلکوز کی بات کر لیتے ہیں, مطلب آپ کسی سے نیوز لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ سمجھ لیں کہ نا, میں اس کی مثال دیتا ہوں, اور بڑی اچھی مثال ہے یہ, کہ آج کل کے دور میں مثال کے طور پر آپ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ گروپ آپ سب لوگوں کا, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, یا اس نے کیا پڑھ لینا, سلینگلی اگر ہم بات کی جائے. بلاگنگ واز کنسیڈرڈ ایز این واٹس ایپ گروپ, کوئی بھی چل رہا ہے. تب اگر ایک بندہ واٹس ایپ گروپ سے اٹھ کے آیا آپ کے پاس کہ بھائی جان وہ میرے گروپ میں خبر چلانی ہے, تو آپ ذرا ورژن دے دیں, تو آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے جو مرضی چلا لو. ایکچولی سو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. شروع میں تو کہتا اچھا یار کیا کر لو گے, اچھا ٹھیک ہے جو مرضی چلا دو یار, وی ڈونٹ کیئر لائک پھر انہیں آہستہ آہستہ پھر اندازہ ہوا کہ اچھا پھر ٹریفک بلڈ ہونا شروع ہوگی, لوگ بات, پھر ایسا او یار اس سے تھوڑا سا نا اچھا رسپانس, اچھی اسٹیٹمنٹ دے دو. سو ان ادر ورڈز کو لو بچ کے رہو, کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں مطلب وہ دیکھیں وہ بہت ٹائم بعد ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مجھے سالوں لگ گئے اس میں. ہاں مطلب شروع میں تو آئی ریممبر مجھے تو لائک ابھی ویسے آج کل دوبارہ وہی فیس سے گزر رہا ہوں کہ لوگ کال نہیں اٹھاتے, لوگ when you're a اسٹارٹ اپ تو ایسا ہوتا ہے, اور آپ کو لائک لٹکاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یار کر لیں گے, جو یار بھائی بعد میں بات کر لینا, ابھی وہ میٹنگ چل رہی ہے نا, اسٹف لائک دیٹ. تو وہ تو ایسا تو ہوتا تھا. اور کس بندے کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا, مطلب کوئی آپ مجھے ایک گنوا دیں, تو ہر بندے کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. مجھے تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ مائکروسافٹ کا بل گیٹس مائکروسافٹ بیچ کے اور وہ گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن دوبارہ سے سٹارٹ کر رہا ہے. مطلب کک چاہیے آپ کو لائف میں. اچھا وہ مطلب وائی وڈ یو گو بیک ٹو دا گراس روٹ. یار یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میں اپنے جو ہماری ٹیم ہے ایٹ ایڈورجک از دا کمپنی دیٹ, سر دوبارہ نام لیں .com کے ساتھ. ویسے میں نے ایڈورجک کے بارے میں بات کرنی. اچھا بائی دا وے میں خود یوز کر رہا ہوں. بات کرنے سے پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ میں خود اپنے بلاگز میں یوز کر رہا ہوں سر. سو اٹس کالڈ advergic.com. اٹس این ایڈ ٹیک کمپنی, اور یہ کرتی کیا ہے کہ آپ کو مونیٹائزیشن کو گرو کرنے میں, آپ کی مونیٹائزیشن میں ہیلپ کرتی ہے, اور آپ کا جو ایڈ ریونیو ہے ویب سائٹ کا اس کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. ہم لوگ یہ وہ سمجھو کہ کمٹ تو نہیں کرتے, لیکن ہم لوگ یہ ایٹ لیسٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ وی گرو یور ریونیو بائی گڈ 30-40%. ٹھیک ہے, ایسا میرا بھی بڑھا دیا. جی بڑھ رہا ہے آپ کا. سر میں ڈیلی 100-150 ای میل کرتا ہوں, کالز کرتا ہوں, اور خود نو پی اے نو پی اے کیڑا سی, مطلب اسٹارٹ اپ ہے سر. سر ایک سیکنڈ سر, آپ کہیں گے تو ہم اس کو کاٹ دیں گے. اچھا لیکن سر نہ کہنا آپ,
سر تسی انہیں پیسے لے کے ایگزٹ تو کرنا کی ہے, کچھ تو کرو نا سر. کوئی دفتر ہوئے, کوئی پی او, کوئی سیکٹری ہوئے. دیکھیں یو نو دیر شوڈ بی گیٹ ویز ٹو, یو نو یو شوڈ ناٹ بی پبلکلی ایکسیسیبل. اے اترو مرسڈیز تو سر بریف کیس ایک بندہ لے کے جائے, تسی کیا ہم خود آ گئے. میں دیکھا آئی ریسیوڈ ہیم, خود گاڑی چلا کے آئے ہیں. اور یہ وارن بفٹ بھی اس بات میں کوئی حال محسوس نہیں کرتا. آپ بھی بتائیں کہ آپ کی وہی گاڑی ہے جو 4 سال پہلے تھی؟ نہیں جی 10 سال پہلے. ادھر سیڈ میوزک لگا دو میرے لیے, میری تصویر پہ لگا دو تم نے. اور نہیں دیکھیں میں نے آپ کو کیوں آج مطلب یہ بچوں کو سکھائیں یہ عاجزی آئی کیسے؟ عاجزی کی بات نہیں ہے. لوک میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ آپ اپنا لائف اسٹائل اگر چینج نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے نعمت ہے. کیا بات ہے, یعنی مطمئن ہونا, سہمت ہونا کہ جو ہے وہ بس اللہ کی رضا. دیکھیں ناٹ اونلی دیٹ, مثال کے طور پر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر, آپ کے پاس اگر $5 ملین ہے نا, ٹھیک ہے, آپ 2 گھنٹے میں مال آف دبئی میں خرچ کر سکتے ہو. صحیح بات, ٹھیک ہو گیا, صحیح بات. اور اگر آپ نے لائک ایک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی گیا گزرا, لیکن آپ ایک بڑا معتدل قسم کی لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر چادر سے پاؤں پھلائیں. چادر سے پاؤں, اگر چادر بڑی بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غیر ضروری پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے. کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے, یہ غیر ضروری ہے. سو میں آپ کو گاڑی کی مثال دے رہا تھا. میں 2010 میں نے گاڑی لی تھی, وٹس گاڑی ہے میرے پاس. اگر ویسے تو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ ایڈورٹائز, بٹ جسٹ ٹو ٹیل یو ایک ذرا بیک گراؤنڈ. تو وہ گاڑی میرے پاس آج بھی ہے. میں نے ویسے چینج کیا, ماڈل اس کا چینج کر لیا. ہاں مجھے پتا, ہائیبریڈ ہوگی. میں نے ہائیبریڈ لے لیا ہے. دیٹ از اگین وہ ایک اکنامیکل فیول بچانا ہے. وہ ویسے مجھے اچھی بچانا چاہیے. میں جب اپ گریڈ کرنے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا یار یہ ایک ہائیبریڈ پڑی ہے, یہ لینی. میں نے کہا ہاں یار مجھے لے لے. تو وہ میں نے اس طرح کر کے لے لی, ناٹ ایز اے پلان بٹ اٹ کیم ایز اے گڈ آپشن. تو میں بٹ پوائنٹ از کہ میں ہائیبریڈ گاڑی ہے وہ میرے پاس وہ بہترین چلتی ہے. میں اس کے بجائے میں لائک 2-4 کروڑ روپے کیوں لگاؤں کسی گاڑی پہ؟ یہ بات ہے, اور کیوں لگاؤں, یہ تو میری بھی تھاٹ پروسیس. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لائف اور یہ بچوں کو سیکھنا ہے ہاں کہ ان کو خاص طور پہ جو اسٹارٹ اپ اسپیس میں جن کو تھوڑا سا وی سی پیسہ مل جائے نا, سب تو پہلے جا کے گڈی نکال دینے ایم جی فلان ٹنکا, اس کے بعد یہ جا کے پلاٹ میں انویسٹ کر. جس کام کے لیے پیسے دیے تھے وہ نہیں کرنے ہے نا. یہ آپ سے زیادہ کون اچھا جانتا ہوگا, آپ نے اتنا کور کیا. اچھا سر, اسی پوائنٹ کو میں واپس ریز کرتا ہے. تو وہ تو خیر چلیں, بینگ ماڈریٹ, بینگ ہمبل, ہیوملٹی بہت ضروری ہے, مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے. سو عامر عطا ایز آف ٹوڈے ایڈورڈ جیک میں کیا کرتے ہیں؟ اور لوگوں کو تو چلو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, فون ہی تھوڑے چاہتے ہیں, الگ گل ہے. انہوں نے یہ دسو کہ وائی شوڈ دے کم ٹو یو, خاص طور پہ وہ ایلیمنٹ جو مجھے پچ کیا گیا تھا کہ اگر ایڈ سینس اپروو نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ سو دیکھیں آپ کا نا ایک تو وہ والا پارٹ ہے کہ اگر آپ کے ایڈ سینس اپروو نہیں ہو رہا تو ہم آپ کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں کہ اپروولس ہوئیں, وہ چیزیں تھوڑی سی اسٹریم لائن ہو جائیں. بٹ مور امپورٹنٹلی اف یو آر این اسٹیبلشڈ پبلشر, مثال کے طور پر آپ کی 10 ملین کی آڈینس ہے مثال کے طور پر, اور آپ کا لیٹس سپوز $10,000 ریونیو ہے, تو آپ 10,000 سے 12-15,000 پہ جمپ کرنا مشکل ہوتا ہے انلیس آپ ٹریفک کو گرو کریں. تو ہم کیا کریں گے آپ کو کہ اسی ٹریفک میں اسی سملر اینڈ وداؤٹ ہرٹنگ دا یوزر ایکسپیرینس. ایسا نہیں کہ پہلے 2 اشتہار لگیں تو ہم کہیں جی 4 کر دیں تو پیسے دگنے, نہیں اتنے ہی رہیں گے. بٹ وی آپٹیمائز ایڈس. اور اگر اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل سوری جانے کی مجھے اجازت دیں, تو انٹرنیٹ پر جتنے بھی اشتہار چلتے ہیں یا بینر ایڈز ان کو کہنا چاہیے, وہ چلتے ہیں تو 70% آف دوز ایڈز دے گو ٹو ویسٹ. ہاں کسی کام کی نہیں, وہ نظر ہی نہیں آتے انسان کی آنکھوں سے, وہ اوجل رہتے ہیں بیکاز وہ یا تو بلو دا فولڈ ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جو پہ انسان جاتے نہیں. تو وہ مطلب سمجھیں کہ جو ایڈورٹائزر اس کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ پیسہ ظاہر ہے کہ پھر وہ اسپینڈنگ اپنی کم. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ 70% ویسٹیج ہوتی ہے, اس ویسٹیج کو کم کر کے 30-35% پہ لے آتے ہیں. سو صرف یہ ایک فیچر ہے جس کے تھرو کافی سارا ریونیو بوسٹ آتا ہے. کنسلٹنسی دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ وی ہیو ڈیولپڈ اے ٹیک. سو یہ ایک ٹیک ہے. مائی گاڈ, جو آج کی تازہ خبر, عامر عطا پرو پاکستانی کو اس لیے چھوڑ کے گیا کہ اس نے یہ سافٹ ویئر بنایا تھا کہ وہ بیچیں گے. سو وی آپریٹ ایز اے سافٹ ویئر جو کہ ایز اے سروس یوز ہوتا ہے. سافٹ ویئر ایز اے سروس, ساس پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کی نا مثلا یہ آپ کا ایڈ نیٹ ورک ہے سچ ایز گوگل ایڈ سینس یا ایڈ ایکسچینج, اور یہ ویب سائٹ ہے. تو ہم ایک بیچ میں لیئر آ جاتے ہیں
تو وہ جو بھی چیز گزر رہی ہوتی ہے وی پروسیس دیٹ, آپٹیمائز دیٹ, اینڈ دس از ہاؤ وی انکریز. اگر مجھے 1 منٹ دیں, جتنے بھی سننے والے ہیں جو کہ کنٹینٹ کریشن میں دلچسپی رکھتے ہیں, ظاہر ہے گوگل ایڈ سینس اس کو حاصل کرنا, اس کو پروو کرانا آسان کام نہیں ہوتا. لیو اٹ ٹو ایکسپرٹس. نیچے اسکرین پہ پہلے بھی آ رہا تھا, دوبارہ آ رہا ہے, ویب سائٹ کا ایڈریس جائیے اور کانٹیکٹ اس فارم فل کر دیجیے, اور کانٹیکٹ اس فارم میں یہ ضرور ڈالیے گا کمنگ فرام ہشام سرورز پوڈ کاسٹ, تاکہ سر کو پتہ لگے کہ یہ آپ پوڈ کاسٹ دیکھ کے آئے ہیں, اور پھر وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ اس کو دیکھ لے. سر یہ تو بہت اچھی کاوش ہے کہ اگر آپ ایڈ ریونیو انکریز کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور اچھے اشتہارات جو ہیں وہ یوزرز تک, ویورز تک دکھا دیں. بٹ مائی کوشچن از, کیا یہ اتنی لوکریٹو مانیٹری پوائنٹ آف ویو نیچ ہے جتنی کنٹینٹ کریشن اٹ سیلف تھی جو آپ نے ایکسپیرینس کی پرو پاک پہ؟ ایکچولی دیکھیں, میں نا ایک سچی بات بتاؤں گا کہ میرا بہت سالوں سے نا, یہ آپ سمجھیں کہ میں بھی کیریئر کے شروع سے ہی میری ایک خواہش تھی کہ میرے پاس نا ایک پروڈکٹ ہو, اور میں شاید آپ کو بھی بیچ میں نے پش کیا. سر بالکل کیا سر, بالکل. workchest.com کیا وہ نہیں ہوتا, وہ 10 کیوں نہیں رہا میں تو اوپنلی بتا رہا ہوں کہ میری جتنی وارداتیں ہیں نا ان میں سے 90% عامر بھائی کا لینا دینا ہے کہ یہ کرو وہ کرو. اور زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک اچھے استاد کا, ایک مخلص استاد کا, ایک اچھے مرشد کا, ایک اچھے مینٹر کا دست شفقت ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ مجھے یہ کوٹ دہرانے میں کوئی یار محسوس نہیں ہوتی کہ blessed are those who have got a blessed hands on their head. تو یہ تو بالکل صحیح ہے, سافٹ ویئر ایز اے پروڈکٹ. سو ہشام بھائی, میں نا وہ نا ایک خواہش کہہ لیں, ایک بچپن کی خواہش ہے. ہاں, بچپن سے بڑے ہو کے نا پائلٹ بننا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ پروڈکٹ پھر ہوا کیا کہ مجھے نا آئی واز لائک, میں تو ایک پبلشنگ یا کانٹینٹ انڈسٹری سے ہوں. سو آئی گاٹ یو نو, اور وہ مزے کی بات ہے آپ کو بتاؤں, جنید جو کہ میرے کو فاؤنڈر ہے, ہم لوگ پہلی دفعہ ملے زندگی میں, اور شاید آدھے گھنٹے کے لیے, آدھا گھنٹے کے لیے ملے ہم, ٹھیک ہے, 2020 میں کہیں پہ. تو آئی پیچڈ ہم کہ لوگ کین وی لائک ڈو دس ان پاکستان. اٹس مور لائک یو نو, بہت بڑی پاکستان میں اس طرح کی کوئی اور ایڈ ٹیک کمپنی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. اور دنیا میں بھی ٹوٹل میں بھی 40-50 ہوئیں گی میکسیمم. اچھا, اس کا مطلب as an entrepreneur, is it important to step into the field and be first? I think آپ کا آدھا کام ہی وہی ہے. پڑھ لیتے رہے. اس کا مطلب کہ don't try to be best, be first. فرسٹ ہونا تو سر یہ سمجھے گولڈ ہے, فرسٹ مور ایڈوانٹیج ہے. اس پہ تو کچھ دوسری رائے نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر دیر کوڈ بی سچویشن جہاں پہ لوگ آپ سے پہل کر پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس کو انوویٹ کرتے ہیں, اس کو بہتر کرتے ہیں. میں نے ڈیویٹ کیا, وہ واپس ملاقات 2020. سو وہ ہماری ملاقات ہوئی, اور اٹ واز آر لائک میری اور جنید بھائی سے زندگی میں پہلی ملاقات تھی. بٹ جب ہم نے وہ میٹنگ ختم ہوئی ہماری, تو وی ور کو فاؤنڈرس ادھر ہی دیر اندر ختم. اچھا, آپ سمجھیں گے میں مانگنے آیا ہوں, میں مانگنے نہیں آیا سر, مجبوری ہے. ہمارے بھی 1-2 اسٹارٹ اپ ہیں, اگر آپ تھوڑی سی فنڈنگ کرتے سر, یار ہمارے پارٹنر بنے سر, آپ کی بڑی مہربانی رہے آن ریکارڈ سر. سر آپ اتنا ڈن ہی کہہ دیں تو باقی میں چلا لوں گا, پیچھے میں خود ہی فٹ کر لوں گا. سر میں حاضر ہوں, میرے لائک کوئی بھی, کیا بات ہے, کوئی بھی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں. بٹ وہ ایک بڑا اسپونٹینیسلی, اور ایک بڑا ہی نا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جس طرح وہ اسٹیو جابس کہتے تھے, وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں جب بیکورڈ جاتے ہیں پیچھے. تو اب زندگی میں نا وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ فلاں موقع پہ فلاں کام نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا. تو وہ اگر میٹنگ ہماری نہ ہوتی تو شاید میں آج کاسمک کنیکشنز, ایوریتھنگ ہیپنس فار ا ریزن. یا ایگزیکٹلی, انہاں دا پیچھے دیکھ کے کنیکٹ دا ڈاٹس ہوندا سر, ساڈا پیچھے دیکھ کے کہندا بچہ پیچھے تو دیکھ. یا سو آج اللہ کا شکر ہے سر, ہمارے پاس بنگلہ بنگلہ سے گاڑی ہے. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیں, آن اے سیریس نوٹ اینڈ اے ویری سیریس نوٹ, میرا سوال ابھی بھی ادھر ہی ہے. سافٹ ویئر ایز اے سروس بن گیا, جو لوکریٹو مانیٹری بینیفٹ کنٹینٹ انڈسٹری آپ کو دے رہی تھی, ایڈ دیکھیں اس میں نا, اس میں آئی تھنک ہاں یہ مجھے بتانا چاہیے جو بچے, تاکہ بچے سیکھیں نا سر. سب سے امپورٹنٹ آپ کی جو کوئی بھی چیز, آپ کی سروس ہے, پروڈکٹ ہے, کیا ہے, وہ اسکیلیبل کتنی ہے, ٹھیک ہے, کتنی مارکیٹ آپ ٹیپ کر سکتے ہیں. اب
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں انڈسٹری اچھی ہے فلاں بری ہے کچھ, لیکن آپ اگر ایسی کسی انڈسٹری کو ٹیپ کر لیتے ہیں جہاں پہ لیٹس سپوز آپ کھانے کی کوئی چیز بنا لیتے ہیں, مطلب کوئی سنتھیٹیکلی یا وٹ ایور, تو ہر بندہ دنیا میں آپ کا کسٹمر ہے پوٹینشلی. لیکن آپ مثال کے طور پر ایسی چیز بناتے ہیں جو کہ صرف 80 سال کے مرد حضرات یا عورتیں یا 45 سال کے ایک خاص ایج گروپ کے, تو اوبیسلی آپ کا وہ نیرو ڈاؤن ہو رہی ہوگی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے. آپ نے اس کو دیکھنا وہ اسکیلیبل کتنا ہے. صحیح بات. آپ کی اسکیلیبلٹی از دا اندر فیکٹر دیٹ ول ڈیسائڈ کہ آپ کی سیلنگ کیا ہے. وہ سیلنگ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اونلی بیسڈ آن کہ آپ اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو کم یا زیادہ کر کے. سو دیٹ آئی تھنک آپ جو کہہ رہے تھے لوکریٹو ہے یا نہیں ہے, سو دس از پریٹی لوکریٹو بیکاز ایک تو پہلی بات کس کی نیچر از اے پروڈکٹ, سافٹ ویئر ایز اے سروس. سیلنگ کی اگر بات کریں تو ہر پبلشر, ہر ویب سائٹ جو دنیا میں ہے دیٹ کین پوٹینشلی بی یور کسٹمر. یس. سو سر ابھی ٹیم کتنی؟ سر ٹیم کافی کم ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ نا ایک اور ہوتا ہے بڑا فروٹلی, مطلب آئیڈیا از کہ ناٹ ٹو اسپینڈ ایکسٹرا. سو ابھی میں اس میں ناٹ اونلی دیٹ آئی تھنک دفتر سے پی این شیلڈ ہے کچھ آپ شاپ لانا تھا کہ وہ بھی نہیں وہ تو ہیں ظاہر, وہ تو ہیں وہ اور وہ بھی ہمارے دوست ہیں. یہی میں سکھانا چاہتا ہوں کہ سب دوست ہیں, کوئی ملازم نہیں. وہ آپ کی ایک بات سے مجھے یاد آ گئی, سوری ٹو کٹ یو, وہ میں ایک دوست ہے منی چینجر. اچھا. میں کہ سر یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہتے ایک دن میرے ساتھ بیٹھو نا. میں ان کے ساتھ بیٹھا, بلکہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی برادران مال پلازا میں. سر شام کو انہوں نے اتنا کمایا جتنا کہ میں 6 مہینے میں نہیں کما سکتا تھا. وہ چونی کنورژن کرتے کرتے ہر کرنسی کے. سو سم ٹائمز وی آر اونلی focused on a bigger picture and we ignore the process اور اس کے جو little by little one travels far. So یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کلائنٹس بھی آ جائیں تو جب وہ ایکومولیٹ ہو جاتے تو ظاہر ہے ایک اچھا بڑا چنک بن جاتا. 100% یہی بات ہے. مثال کے طور پر آپ $1 میں بھی 1 ملین لوگوں سے بنائیں یا 1 ملین $1 سے بنائیں, ٹھیک ہے, تو وہ منتھلی رول اوور بھی تو ہو رہا ہے. ہاں, اور یہ سب سے دیکھیں ایک پروڈکٹ کی نا یا سافٹ ویئر سروس کی بات یہ کہ ریکرنگ ریونیو ہے, کہ اس میں اگر آپ ویلیو دے رہے ہیں تو وہ بندہ رکے گا اور آپ کو ویلیو دینی چاہیے, اور اگر آپ دے رہے ہیں تو بھاگے گا کیوں, اور اگر بھاگے گا نہیں تو ریکرنگ ریونیو. تو سر وہ اگر میں پرسنٹیج پوچھوں تو کیا کرتے ہیں, کیا اسپلٹ ہوتی ہے؟ سر اس میں انڈسٹری اسٹینڈرڈ از اینی تھنگ ابو 15%. سو بڑے پبلشرز جو ہوتے ہیں مثال کے جن کا ریونیو $10,000-15,000 ہے اس کو 15 پہ لے کے آتے ہیں, جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو 20% پہ لے کے آتے ہیں. سو امیجن کہ اف یو آر سے آپ کا ٹوٹل ریونیو از $100 تو $20 ول گو ٹو ایڈورجک اینڈ $80 ول گو ٹو یو. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے 10-15 ہزار, اب پرو پاک کو چھوڑ کے وہ بہت بڑا اسکیل تھا, ملینز آف ویورشپ. سر ایوریج اگر آپ بات کریں تو اگر اس کی سیمپل لے کی جائے سر کہاں پہنچتے ہوں گے؟ نہیں سر بہت اچھا, یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسا ہیرا ہے, ہیرا کہنا چاہیے مجھے, کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو ایکسپلور کیا اور ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کیونکہ میں لائک پہلے ظاہر ہے کہ آپ نیچ کی بات کریں. یس آئی مین دی پیپل ہو آر ایکچولی یو نو بچے یار اس میں اس پہ ڈیفینیٹلی آؤں گا. سو مجھے پہلے نا جب میں پرو پاکستانی میں تھا تو میری جو الیکس لائک یا دوستی تھی وہ سمجھیں کہ جو ہمارے جو باقی پبلشرز ہیں یا بلاگرز ہیں ان سے تھی. صحیح. لیکن بہت سارے ہڈن جیمز ہیں وہ کبھی سرفیس پہ آتے ہی نہیں ہیں. سو اور انہوں نے ایسے نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں who are making tons and tons of dollars. So yes, پاکستان میں رہتے ہوئے. ہاں پاکستان میں, بلکہ پاکستان تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا پاکستان سمجھا جاتا ہے KLI لاہور کراچی اسلام آباد, بٹ وہ مثلاً آپ کا بھاولپور باول نگر اس طرح ساہیوال اس طرح کے لوگ اینڈ tens of thousands of dollars. کیا کرتے ہیں سر تھوڑا سا سمجھا. سو اس میں آپ نے کرنا کہ کانٹینٹ کی اگر ہم بات کریں تو دے ٹیپ انٹو ایریا جو کہ انیکسپلورڈ. دیکھیں جو آپ ایسی ایم شور آپ جب بچوں کو آپ نے میرے سامنے بھی بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ دیکھتے کیا ہیں کہ والیوم زیادہ ہو کمپٹیشن لو. اب اس بیلنس کو کہاں پہ آپ آ کے ایسا بیلنس ڈرا ہوتا ہے کہ والیوم بھی زیادہ ہوتا ہے کمپٹیشن, اور یہ ظاہر ہے ریسرچ کرنی پڑے گی, سر ٹائم لگے گا. آئی کی ناٹ ٹیل یو کہ یار وہ فلاں چیز میں جائیں, تو آپ اگر اس کو ریسرچ کر لیتے ہیں اور ایسا کوئی چیز لے آتے ہیں جو کہ ہائی والیوم ہے لیکن اس کو بھی ٹیپ نہیں ہوا, تو دیٹ از یور لائک انٹری ٹو دا کاسل. اور یعنی کہ ٹیپ سے مراد سر کی یہ ہے کہ کمپٹیشن نہیں ہے, والیوم یعنی کہ ڈیمانڈ ہے لیکن لیس کمپیٹیٹیو ہے, یہ کہنے کا مقصد ہے. تو سر اس طرح اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی ٹولز ہیں
اب آج کے بعد ادھر برمار ہو جانی ہے, پھر ایک پوسٹ آئے گی شام سرور نے لوگوں کو ٹولز پہ لگا دیا, تو اس کا مطلب یہ ٹولز SCM رش HRF نیل پٹیل کے اوپر یہ ٹول بڑے کرامت ہوتے ہیں. دیکھیں اس سے نا آپ نا سائنٹیفکلی یا سمجھیں کہ بیسڈ آن ڈیٹا آپ کوئی پرٹیکولر اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. سو میں اگر مجھے لگتا ہے کہ یار مثال کے طور پر کہ کبوتروں کا شوق تو ہر پاکستانی کو ہے, انڈیا میں بھی ہے, تو ہم کبوتروں پہ لکھتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ ہیو اے ڈیٹا بیسڈ آن وچ یو کین ایکچولی ڈیسائڈ کہ میں نے کبوتروں پہ کرنا ہے یا کموں پہ کرنا ہے. صحیح بات. اب اگر آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے تھرو آل دیز مینس جو آپ ٹولس بات کریں, تو یو کین بی مور سرٹن اباؤٹ دا آؤٹ کم. سو ویسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اور اس میں نا آپ بہت ہی کنونشنل چیزوں سے ہمیں نکلنا بھی چاہیے, اور جو لوگ نکلیں جو میں جن کے آپ کو مثال دے رہا تھا وہ ایکچولی مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کے پاس نا ملٹری کا ایک نا نیٹ ورک ہے, نیٹ ورک ایسا نہیں ہے مطلب ویب سائٹس کا نیٹ ورک ہے, اینڈ دا انفارمیشن اباؤٹ دا ملٹریز, مطلب US کی ملٹری کا کتنے ٹینک ہیں, کتنے جہاز ہیں, کتنے, ٹھیک ہے صحیح ہے, اور پاکستان کا, انڈیا کا, بنگلہ دیش کا, ہر جگہ. ٹھیک ہے سر, نیش ہے اس کی نیش ہے, ٹھیک ہے, بلڈ کیا. اینڈ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ دس از ون اسٹیپ کہ آپ نے اپنی نیش کون سی پک کر لی, اور وہ اس میں پھر دیر آر سو مینی ادر ٹیکنیکس دیٹ یو مسٹ فالو, سچ ایز کہ آپ اس کے SEO کیسے کریں گے, کلسٹرز کیسے, کنٹینٹ کتنا یو نو ٹاپیکل کوریج کا کتنا اس کو کور کیا ہے ایگزیکٹلی. وہ باقی چیزیں تو آئی ایم شیور انٹرنیٹ پہ بھری پڑی ہیں, بھرا پڑا, بٹ آئیڈیا از کہ دیر آئیڈینٹیفائی کریں ایسی نیش کو جو, اور سر مطلب ہشام بھائی آئی ایم شیور آپ اس چیز کے سب سے بڑے پریچر ہیں کہ بہت ہی روم ہے, پوٹینشیل بہت. اگلا سوال یہی ہے میرا کہ پاکستان میں لگ بھگ ایز آف 2023 فار ڈسکشن سے 90 ملین انٹرنیٹ یوزر ہے آل اکراس پاکستان. ابھی باس گلگت بلتستان, KPK, کشمیر, بلوچستان, یہاں پہ یہ انٹرنیٹ پینیٹریشن, اور ریموٹ ایریاز آف سندھ اور پنجاب یہ انٹرنیٹ پینیٹریشن ابھی ہوگی. ذرا جیسے جیسے نیٹ ورک بچھیں گے اور لوگ کیپٹ ہو جائیں گے. ایک ان پاپولر اوپینین سرفیس اپ ہو رہا ہے ریسنٹلی آن دی انٹرنیٹ کہ جی پاکستان میں کام کرنے والے انٹرنیٹ پہ جو لوگ ہیں وہ بہت سیچوریٹڈ فیلڈ ہو گئی ہے, اسپیس ہو گئی ہے, چاہے وہ کنٹینٹ کریشن کی اسپیس ہو سر, چاہے وہ یوٹیوب کے یا وہ بلاگ کے تھرو, یا وہ فری لانسرز ہوں. امیزون کا جو حال ہوا یا جو اس سے ریلیٹڈ جو نیگیٹیوٹی سرفیس اپ کر دی, خدا جانتا ہے کیا سچ ہے کیا نہیں, لیکن وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جی پورا پاکستان وہ میاں چنو والی کا سب ادھر آگے نے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اتنی ہی اسپیس ہے لوگوں کے کام کرنے, اس سے زیادہ لوگ نا انٹرنیٹ بیسڈ کام کرنے کے لیے؟ اچھا میں اس میں شام یہ کہوں گا کہ پاکستان جو ہے نا ایک بڑی مارکیٹ ہے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بندے کام ہیں, بندے بہت ہیں ماشاء اللہ, لیکن اس سے اگر 2-3 گنا بھی لوگ ہونا تب بھی کام ختم نہیں ہوگا ہر فیلڈ کا سر. یا ایبسولوٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو. اس کی ریزن ہے نا کہ اب ہوتا کیا کہ کسی بھی ایکو سسٹم ہے, ناٹ ایوری ون از دا کنزیومر, ناٹ ایوری ون از دا سروس پرووائڈر, تو وہ ایک مکس رہتا ہے. تو جہاں پہ آپ کے سروس پرووائڈر یا کانٹینٹ کریٹر یا سچ ایز ڈیولپر اگر زیادہ ہیں تو کنزیومرز بھی تو دیکھیں نا اتنے زیادہ ہیں. اب ان کو کرنا کیا کہ چینلائز کرنے کی ایک ضرورت ہے, جو کہ ہم آبویسلی کر رہے ہیں, یا نہیں بھی کر رہے تو ہو جائیں گے ود ٹائم. بٹ پوائنٹ از کہ سر مارکیٹ بڑی نہیں ہے, وی آر ڈوئنگ اٹ رانگ. واہ, اب ذرا اس کی وضاحت کریں, ہاؤ آر وی ڈوئنگ اٹ رانگ. سو میں آپ کو نا اس کی ویسے تو اس کی لائک پہلے فری لانسرز پہ آ جاتے ہیں. فری لانسرز پہ آ جائیں نا سر. آپ مجھے ایک ویسے میں آپ سے پوچھوں گا جی سر کہ سر فری لانسرز میں زیادہ کتنے لوگ ہیں جو کہ پرٹیکولر سچ ایز PHP ڈیولپرز کتنے ہیں پورے ایکو سسٹم کو پورے پائے میں سے کتنے پرسنٹ ہوگا؟ ٹوٹل 3% ہوگا. اچھا باقی کون ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے ڈیٹا انٹری, ٹھیک ہے, ورچوئل اسسٹنٹ, صحیح ہے, نام نہاد گرافک ڈیزائنر کینوا والے, اور جو آسان کام ہے نا سر وہ کرنے میں شیر ہیں, مشکل کام نہیں کرنے کو راضی. اچھا ورڈ پریس بھی آ گیا بیچ میں کیونکہ آسان ہے نا, پلگ اینڈ پلے ہے نا سر. اچھا اس میں ہم لوگوں نے نا ایک ہوتا کہ, اور یہ بہت آج سے 20-30 سال پرانی بات ہے کہ جب ڈاکٹر مشہور ہوا تو ہر بندہ ڈاکٹر بن رہا تھا, جب انجینئر مشہور ہوا تو ہر بندہ, پھر CS مشہور ہوا 2000 کی دہائی میں, تو ہم لوگ نہیں کرتے کیا کہ ایک لائن کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ٹرک کی پتی کے پیچھے وہ چلتے رہتے, پوری لائن لگ جاتی ہے, پوری قوم ادھر ہی چل جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ وی ڈونٹ لائک سے انوویٹ آور سیلوز, اور وی ڈونٹ لک ایٹ دا اپارچونیٹیز جو کہ شاید تھوڑا سا ریسرچ کر کے آتی ہیں. اس کی مثال آپ کو یہ دوں گا کہ میں نا ابھی تھرو ایڈورجک, بیکاز میں بہت ساری سائٹس کو پالا پڑتا ہے, روز ہمیں آتی ہیں,
سر پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی میجورٹی نہ صرف اور صرف وہ جابس پوسٹ کرتے ہیں, وہ جو نہیں ہوتے جاب سائٹس, مطلب وہ اخباروں سے اشتہار لیا, جاب لیا, پھر فلاں پاکستان کے ڈپارٹمنٹ میں جاب آ گئی. لیکن ہیو دے ایور تھاٹ آف ایکسپلورنگ انٹیپڈ ایریاز؟ اور وہی اگین بات آ جائے گی کہ وہ ریسرچ کریں آپ کے یار کہاں پہ ایسا ہے جہاں پہ روم ابھی ہے, جہاں پہ والیوم بھی اچھا ہے, اور میں یہ نہیں, کمپٹیشن کم ہے, اور کمپٹیشن کم ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پر ایک ایسی انڈسٹری میں پاکستان میں بھی اور گلوبلی, کبوتر تو نہیں آنے لگی ایڈ آپس, ہاں ایڈ آپس, ٹھیک ہے, ہم بندہ ڈھونڈے نہیں مل رہا. کیوں سر؟ ہم سر نہیں مل رہا ہے, نہیں ہے نا, سر میں چاہتا ہوں میرے وہی الفاظ آپ دہرائیں, کیوں نہیں مل رہا سر؟ سر سر تاکہ ذرا اسٹیمپ ہو جائے نا کہ دو سیانے اگر بات نہیں, ایک ہی سیانا, لیکن سر یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں جس وہ لائن فالو کینوا گرافک ڈیزائننگ. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ گرافک ڈیزائنر جتنے ہیں ہمارے ملک میں ٹیکنیکلی اتنے ہو ہی نہیں سکتے. اور ٹیکنیکلی کا مطلب یہ کہ اتنے, دیکھیں دیر از اے لمٹ ٹو ہاؤ مینی پیپل کین بی کریٹو. دیر آر گوئنگ ٹو بی ادر پیپل جو کہ جن کی باقی جسمانی طاقت زیادہ ہوئے گی, ڈپینڈ. کیا بات ہے, اب وہ ہے ہی نہیں, ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں, لیکن ہم لوگ زبردست جسے سے زور سے نہ ایک چیز میں گھسے ہوئے ہیں. اب میں اسی طرح اور بہت ساری چیزیں بتا, اچھا میں میرے شایان کی بات کروں, ہی واز ایکچولی لوکنگ فار سرٹن ٹائپ آف ڈیب گائز. ٹھیک ہے سر. تنخواہ کتنی دے رہے تھے جی؟ 8 لاکھ 10 لاکھ روپیہ. صحیح سر. بندہ نہیں ملا اسے. کیوں؟ کیونکہ کینوا والا بندہ, کیونکہ وہ گرافک ڈیزائنر, بیسک سمپل کام, ڈیٹا انٹری, ورچوئل اسسٹنٹ, اس تو آگے جانتے کوئی نہیں. لائن میں لگے, مطلب وہ اسی لائن پہ بھیڑوں کی طرح کام تو دے دیں. میں تو بہت بولتا ہوں انہیں, کہیں کہ دیکھیں دنیا کس سمت پہ جا رہی ہے, ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکل سیکھیں. اے آئی کا دور آ گیا سر, ڈیو آپس کا دور ہے, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ. اگر آج بھی آپ اچھا ڈھونڈنے نکلیں جو ہائبریڈ فلٹر کا موبائل ایپ ڈیولپ, سر نہیں ملتا آپ کو, نہیں ملتا. سو مجھے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وی آر ڈوئنگ اٹ رانگ, کہ ہم لوگ نا اسپیشلائزیشنز نہیں کرتے. ہم لوگ وہ نا جیک آف آل, جگاڑ, شارٹ کٹ یہ وہ بس وہ کریں. تو اگر وہ ہم کر لیں تو اسے دنیا میں بہت ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا سر, آن اے گو دنیا میں ضرورت ہے, میں آپ کو واپس لے کے آن اے گو. اگر میں سر آپ سے پوچھوں کہ عامر بھائی آپ بتائیں کیا 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 دنیا مان رہی ہے, آپ کا اتنی گرفت تھی کانٹینٹ کریشن میں, ایک لیڈرشپ اسپیس لیا, کیا کیا دنیا کیا مانگ رہی ہے؟ سر ڈیو میں آپ چلے جائیں, آپ کانٹینٹ میں چلے جائیں, کامز میں چلے جائیں, مارکیٹنگ میں چلے جائیں, لیڈ جنریشن میں چلے جائیں, ڈیٹا انٹری میں چلے جائیں, فار دیٹ میٹر. مطلب کیا جو چیزیں جو نہیں چاہیے. اور میں ایڈ کر لوں گرافک ڈیزائننگ میں بھی چلے. ہاں ایبسولوٹلی. اگر بیسٹ آف دا بیسٹ آج این-سی-اے کا پروڈکٹ اٹھائیے نا آپ, اور اگر آپ اس کا کام دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ بندے نے اس کے اندر نا جان ڈال دی ہے اس آرٹ کے اندر. شامی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے جو فری لانسر کمیونٹی آپ کو ماشاء اللہ بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں, ان کے لیے بہت خاص پیغام ہے میرا کہ یار دیکھیں, جو میں اسپیشلائزیشن کی بات اس پر تھوڑا سا میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر آج کام شروع کیا ہے نا, تو سر مجھے پہلا ڈالر بنانے میں کوئی مہینے لگے تھے, مطلب سیورل منتھس لگے تھے, ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈے 1 کو یا دوسرے ہفتے یا 5ویں ہفتے یا 5ویں مہینے آپ کو امیر ہو جاؤ گے, ایسا نہیں ہوتا. تو سر اٹ ٹیکس a lot of time and effort. جب ایگزٹ لیا تھا تو کتنے امیر ہو گئے تھے سر؟ میں دل سے ویسے شروع سے امیر ہوں سر, میں بچوں کو سکھا رہا ہوں, آپ میرے پیچھے آ جائیں. دیکھیں سر, وہی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اسپیشلائزیشن از امپورٹنٹ. آپ نے مثال کے طور پر آپ کوکیز بھی بیچتے ہیں نا, ٹافیاں بیچتے ہیں, بسکٹ بیچتے ہیں, آپ کو اس چیز میں ماسٹر ہونا چاہیے. صحیح ہے, آپ کہیں بھائی جان یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں بیچ سکتا. اب وہ اچیو کرنے میں اٹ کو ٹیک یو سے 2 years 4 years. اور دیکھیں, اور دنیا میں پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. مثال کے طور پر آپ نے 18 20 22 25 سال کی عمر میں کام کیا ہے تو 30 سال میں لوگ لائک کروڑ پتی یا لاکھ پتی تو نہیں ہوتے تھے. وہ تو پہلے شاید بعد میں بھی نہ ہو, بٹ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ٹو سیٹل, ٹو بی سم ون جو کہ کہتے ہیں مطلب خوبصورت کہ ہم پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. تو ہم لوگوں کو تھوڑا رش کرتے ہیں. اور وہ سر اس پہ کیا کریں جو یوٹیوب پہ اس کا کیا کریں, اس کا کیا کریں از اے رائٹ کوشچن. جو یوٹیوب پہ تھم نیل لگا دیتا ہے کہ آج ہی 2 گھنٹے کے اندر اندر $5,000 کما لو, $500, اس کا کی کریے سر؟ پھر سر وہ تو میرے پاس بھی طریقے ہیں. آپ بینک جائیں, اس کو رابری کریں, تو جو مرضی کریں. مطلب آئیڈیا ہے کہ اگر آپ نے لیجٹ اور صحیح طریقے کر رہے ہیں تو انہوں کو کہ انہوں نے پیچھے نہ چلیں. نہیں, بالکل بھی نہیں یار. دیکھیں, اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ رہے ہیں نا کہیں پہ بھی کہ دیر از اے شارٹ کٹ ٹو سکسیس, تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. اور کوئی اور
Rome was not built in one day. हो ही नहीं सकता सर. मैं आपको इसकी बड़ी मज़े की बात बताता हूँ. वो मेरा एक उस्ताद थे, उनसे मैंने पूछा कि, और मेरा बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था. हम लोग एक बहुत ही किसी दूसरे मुल्क में ना बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे खड़े थे और मैं बड़ा रश आ रहा था कि यार बड़ी तरक्की है यहाँ पे. तो मैंने वो जो मेरे उस्ताद थे, मुदस्सिर जहांगीर नाम है उनका, मैंने कहा यार मुदस्सिर साहब ये अल्लाह ताला ने वो एक पत्थर के ज़माने से क्यों हमें लेके चला और आज हम इस जगह पे पहुँचे, तो हमें यहीं से शुरू कर देता, मतलब ये ठीक है. तो कहते हैं यार नहीं यार, ये कुदरत का एक प्रोसेस है, एवोल्यूशन, कि आप हर मरले से गुजरते हैं फिर जाके आप मंजिल तक पहुँचते हैं और आगे जाते हैं. ठीक है. तो अगर वो जानता है सर आगे क्या है और आगे क्या है इससे भी, तो अगर अल्लाह चाहता तो हमें आज की डेट से नहीं पैदा कर सकता था, लेकिन हम उन सारे मराइल से गुजरे. तो हमें भी जो लाइक हमारे जो बच्चे हैं जो फ्रीलांसर्स या बाकी जो भी काम जो भी प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव टू यू नो पास थ्रू ऑल द यू नो फेजेस टू बी सक्सेसफुल. तो आज अगर वो कहें कि हम आज शुरू किया, आज मैंने चाबी हाथ में पकड़ी, कर मेरे पास, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट, झूठ बोल रहे हैं वो लोग आपसे. अच्छे मेंटर की निशानी क्या है? एक तो ये कि वो कामयाब हुआ हो अपनी फील्ड में, लेकिन सोशल मीडिया पे फैब्रिकेटेड भी है. बंदा क्लेम कर देता है कि जनाब मैं हर फील्ड की बात करूंगा, मैंने अमेज़ॉन में इतना बड़ा स्टोर चलाया. अच्छा पूछो आपका स्टोर क्या है, तो वो आगे से जवाब नहीं मिलता. मैंने फ्रीलांसिंग में ये कर लिया, अच्छा आप अपनी प्रोफाइल दिखाइए, आगे से जवाब नहीं. अच्छे मेंटर की निशानी क्या है? मिसाल के तौर पे मुझे तो नज़र आ गया था, प्रो पाकिस्तानी है एक केस में, मिसाल के तौर पे मुझे नज़र आ गया था 40 साल का एक्सपीरियंस है आसिफ जमील साहब का, मैंने दोनों को पकड़ लिया. क्या करे लोग? देखिए मैं ना, आई डोंट नो, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात होगी सर, दिल से बोलिए, दिल से बोलिए. आई विल से इट. बच्चों को रास्ता मिल जाए और क्या चाहिए? देखें जो बंदा आपको दो चीज़ें होती हैं किसी भी स्पीच में, किसी भी पॉडकास्ट में, या किसी भी दो चीज़ें हो सकती हैं, दो या फिर दोनों का मिक्स होती हैं, या उनमें से एक ज़्यादा होती है. एक होती है स्टोरी और एक होती है एक्शनेबल आइटम्स. सही है. तो जिसकी स्टोरी ज़्यादा है ना उस पर ना जाएं, जिस पे एक्शनेबल आइटम ज़्यादा है उस पर जाएं. बच्चे को सवाल पूछ लेना चाहिए अपने उस्ताद से, सर आपने क्या किया, कि नहीं बदतमीजी हो जाएगी. बदतमीजी किस चीज़ की सर? मैं तो सिर्फ मतलब आई थिंक दे अगर अच्छा ये भी एक बड़ी निशानी, अगर वो बदतमीजी समझ रहा है तो इज नॉट द राइट गाय देन. यानी बच्चा सवाल पूछे और अगर आगे से वो फ्रेंड हो रहा है तो इसका मतलब फौरन निकल जाओ पतली गली से. हाँ रॉन्ग नंबर वो जो था, वो रॉन्ग नंबर. दिल की बातें हो रही है. सर वापस आते हैं. इन टेक इंडस्ट्री में हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया इन द कन्वर्सेशन कि लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा अपने स्किल सेट में, लोगों को इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स पकड़ना पड़ेंगी, लोगों को अपने काम में महारत हासिल करना पड़ेगी. पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री एज अ कंटेंट क्रिएटर इन योर पास्ट करियर, पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री allegedly is on a rise when it comes to local e-commerce. हम आज तक अपनी मार्केट प्लेस नहीं बना सके. बाहर अमेज़ॉन है, उधर अली बाबा है, बार्न्स एंड नोबल है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. क्या पाकिस्तान में आप नहीं समझते कि स्टैटिस्टिकली ड्रिवन, चूँकि आप हैं सारी उम्र, क्या इट इज़ अबाउट टाइम वी नीड टू हैव अवर ओन प्रोडक्ट्स? क्या बी इट अवर ई कॉमर्स इकोसिस्टम लोकल हो, अली बाबा की तर्ज पे या अली एक्सप्रेस की तर्ज पे, या फिर सर फ्रीलांस मार्केट प्लेस हो जैसे मैंने वर्क टेस्ट, क्या आप नहीं समझते इट्स अबाउट टाइम? देखें आप पाकिस्तान में ना वो अगर इंटरनेट यूज़र्स इन द वर्ल्ड करेंगे ना तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है पाँचवें नंबर पे शायद आती है. ठीक है. तो वी आर सच मैसिव एंड ह्यूज मार्केट. पिछे ना पै जाना कि छठे नंबर जो तो सातवें नंबर जी तुसी क्या जी पांचवा जो भी होगा पांचवा या छठा होगा, देख लेना टॉप 10 देख लेना उसको, पीछे ना पै जाना. अब 200 मुल्कों में आपके टॉप 10 नंबर में है, टॉप 10 की लिस्ट में है जहाँ पे इंटरनेट यूज़र. तो इस यहाँ पे आप लाइक अगर कुछ भी बेचना शुरू कर दें, कुछ भी करना शुरू कर दें, तो इट मीन्स योर मार्केट इज़ ह्यूज. सही बात. फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है कि आप कहें जी कि मार्जिन लो हैं या और सौ मसले हैं. उन मसलों को हल करना है हमने. ठीक है. उन मसलों को हल करें तो आपका ईबे भी यहीं पे होएगा, आपका लाइक एप्पल जैसी कंपनीज भी यहीं पे होगी, हर चीज़ यहीं पे. बहुत बड़ी मार्केट है. इसको आपने अक्सर देखा होगा कि हम कहते हैं जी कि अब इंडिया इज़ अ ह्यूज इकोनॉमी. पाकिस्तान से तो खैर वो भी बड़ी है, नंबर ऑफ यूजर्स, लेकिन अब चाइना या इंडिया, व्हाई आर दे लाइक यू नो टेकन वेरी सीरियसली बाय द ग्लोबल जायंट्स, बिकॉज दे आर ह्यूज मार्केट एंड दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल. सही है. सिमिलरली पाकिस्तान भी इतना छोटा नहीं है. मिसाल के तौर पर अगर आप यूएई चले जाएं, ठीक है, कोई बिजनेस उठा लें, कितने बंदों को आप बेचेंगे, मार्केट कितनी है वहाँ पे? थोड़ी सी. वहाँ पे डायलेमा है कि
یوزر بیس کم ہے. یہاں پہ اس کا جو فائدہ ہے یوزر بیس بہت ہے, لیکن تو یہاں پہ مسئلے کیا مثال کا, اب آپ نے کہا کہ ای کامرس کی اسپیسیفکلی آپ نے بات کی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. جیسے یہاں پہ آپ کا جو پیمنٹس ہماری پروسیس نہیں ہوتی, اب پیمنٹ گیٹ ویز نہیں ہے ہمارے پاس, ہماری ڈیجیٹائزیشن آف کرنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہماری جو لاجسٹیکل سولوشنز ہیں دے آر ناٹ اپ ٹو دیٹ مارک کہ میں کہوں کہ یار میں نے ابھی آرڈر کیا شام کو میری چیزیں ریلائبلی ڈیلیور ہو جائیں, نہیں ہوگی. اور اگر انٹرنیٹ پہ شاہ رخ دکھایا تو ادھر آ کے چائنا کا شاہ رخ نہ ملے. دیٹ از دا لیک آف ریگولیٹری فریم ورک. مثال کے طور پر اگر میں نے تو ایسا کنٹینٹ کریٹر جس کی بڑی نظر تھی, تو پھر سرکار کا کیا رول رہا ہے ساری چیزوں؟ سرکار ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ قصوروار ہے, بیکاز دیکھیں پرائیویٹ انڈسٹری یا پرائیویٹ سیکٹر کین میک این اٹیمپٹ, دے کین ڈیفینیٹلی, اور ہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر وی ہیو گڈ companies making good impact in the e-commerce and elsewhere on the internet, but I think this has to be led by the government because regulations انہوں نے بنایا. مثال کے طور پر دیکھیں جی, میں نے اگر آئی فون منگوایا, بیچ میں سے اگر پتھر نکل آئے ہیں تو میں کس کے پاس جا کے, نکل آئی ہیں سر, اینٹیں نکل آئی ہیں تو میں کس کے پاس جا کے اپنا سر ماروں گا؟ اور وہ جو بندہ تھا جس کے پاس میں نے آرڈر کیا تھا وہ تو نکل گیا, پتلی گلی سے نکل گیا. تو اب یہ تو خیر ٹرسٹ کی بات ہے. چلے اب میں کہتا ہوں کہ مجھے آئی فون ہی مل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے 2 دن کی بجائے مجھے 15 دن میں مل رہا ہے. اب اس کو کون فکس کرے گا؟ دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف ریگولیٹری فریم ورک جو کہ ڈیفائن کرتا ہے ہر پارٹی کی اپنی اپنی ذمہ داری. اچھا, آپ تو ابھی چھوڑ گئے نا پرو پاکستانی, میں اس لیے بار بار یہ بات بولوں کہ ذرا آپ یو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس فار ایز فار ایز دا انڈسٹری از کنسرن. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی لیک آف اویئرنیس ٹورڈز دی سسٹمس ایٹ دا سرکاری لیول یہ ایشو ہے, یا ول نہیں ہے؟ I know you cannot talk, you're not authority to talk about this, لیکن ایز اے انڈیپینڈنٹ بندہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ یہ بھی کوئی دنیا ہے؟ شاہ بھائی مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ پاکستان میں, اور یہ ایک بہت ہی جنیرک بات ہے, ایک اوور آل بات ہے, اینڈ پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ آن دس, کہ ہم لوگوں کے مسائل کیا رہے ہیں, یا ہم لوگوں کا زیادہ فوکس کیا رہا ہے کہ فلانا چور ہے اور فلانا چور ہے اور فلاں نے اچھا کیا فلاں نے برا کیا. اب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے, ہمارے جو میڈیا کوریج ہے یا لوگوں کی اٹینشن ہے اس میں سے نکلے گی تو ہم کوئی کام کی بات کریں گے نا سر. تو ہم لوگ یہی پڑے رہے ہیں جی کہ میری پارٹی نے فلاں اچھا کام کیا تھا, فلاں اچھا کام, دس از TRP ہماری ہوئی ہے سب, دس از ویئر وی آر رانگ. آئی تھنک ہماری جو پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ کی جو کام کی منسٹریز ہوتی ہیں ان کا سب سے کم ان پہ اٹینشن ہوتی ہے, اور جو لیس پروڈکٹیو فار دا میسز منسٹریاں ہیں وہ سب سے زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. دس از ویئر وی آر رانگ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں یا جو بھی ایسے لوگ جو کہ لائک ہو آر آن دا ڈرائیونگ سیٹ شوڈ ایکچولی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیس تھنگ کہ کامن جو مسائل ہیں نا ان کو ٹھیک کریں, ان پہ دھیان دیں. اور یہ ایک ویسے ایک براڈر میسج ہے. بالکل صحیح میسج ہے سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وین دیر از ول دیر از اے وے, اگر کوئی صحیح طریقے سے کام کرے. اچھا, میں اس ساری کانورسیشن کو لے کے چلا جاتا ہوں مین اسٹریم میڈیا پہ. میں آج کل بہت بول رہا ہوں کہ اگر ٹیلی ویژن اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرے. ہمارے وقت میں وین وی ور گروئنگ اپ, سر آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز کسوٹی, نیلام گھر, ایون طنز و مزاح میں بھی ٹی وی یہ 50-50. اچھا, اکراس دا ٹیبل جس طرح ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں, معین اختر صاحب گاڈ بلیس, اور ان کے سامنے دا لیونگ لیجنڈ انور مقصود صاحب. اچھا, پھر ہماری جو شاعری بھی تھی پنجابی کی, جیسے انور مسعود صاحب ہوں, یا پھر یوسفی مشتاق یوسفی صاحب ہوں, طارق عزیز صاحب آپ سے 20 سوال پوچھ کے آپ کو ایک گاڑی تک لے کے جاتے تھے, جنرل نالج گونگو مانگے تسی مینوں کی دے دیتا, لے دے دے دراز کھول دراز. ٹیلی ویژن کا رول آپ ایز اے کانٹینٹ کریٹر جو آپ نے ساری عمر گزاری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا رول ہے کہ نہیں, جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے وہی دکھا رہے ہیں؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ نے پچھلے 15 یا 20 سال کی ہسٹری جو کہ آپ نے خود دیکھی ہم لوگوں نے, میں نے اور آپ نے, سر جو کچھ بھی ٹی وی اسکرینس پہ چل رہا ہوتا ہے نا, وہ کچھ مہینے بعد ہمارا ٹرینڈ بن جاتا ہے. سو میں اس کی ویسے مثال لیتا ہوں, آئی ڈونٹ نو اف دیٹ از دا رائٹ ایگزامپل ٹو کوٹ اور ناٹ, بٹ ہمارے ڈراماز میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, کچھ عرصے بعد ہمیں اپنے ارد گرد وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو اٹس ناٹ کہ ٹی وی وہ دکھا رہا ہے جو کہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے, ایکچولی ٹی وی ڈرائیو کر رہا ہے, میڈیا ڈرائیو کر رہا ہے. تو اگر آپ مجھے گتھم گتھی کر کے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بعد میں
پروگرام تو سارے ہی سوشل میڈیا پہ وہی فیبرک نظر آئے گا آپ کو. دیکھیں آپ نے ویسے محسوس کیا شام بھی, ہم لوگ تقریباً سیم ایج گروپ کے ہیں, کہ ہماری جو ایگریشن ہے اور ہماری جو لائک یو نو دا وے وی ہیو بیکم سو یو نو وٹ شوڈ آئی, مجھے کوئی مہذب لفظ اس کے لیے, بٹ آئیڈیا از کہ ہمارے میں نا وہ ٹالرنس کم ہو گئی ہے. پہلے ایسے تو نہیں تھی نا. نہیں, ابھی ہوئی ہے. تو ابھی یہ مطلب سوشل فیبرک بہت فرجائل ہو, کوئی جادو ہوا ہے یا کسی نے دم کیا ہے ہم پہ کہ یار یہ زیادہ لڑاکے بن رہے ہیں؟ نہیں, بیکاز ہم لوگ جو دیکھتے ہیں ادھر ادھر وہی ہوتا ہے. دس از ہاؤ وی یو نو, ہم لوگ وہ نہ چاہتے ہوئے سب کانشیسلی ہمارے اوپر ایک چیز حاوی کی جا رہی ہوتی ہے. سو ٹی وی اور میڈیا, اینڈ وہ چاہے ٹی وی کا, سوری دیٹ از دا رانگ نوشن, میڈیا رادر, میڈیا آن اے مور جنرل لیول, اس میں ریڈیو بھی آ گیا ہے, تو اخبار بھی, انٹرنیٹ ہے آپ کا, آپ کی سوشل میڈیا کمپنیز ہیں, آپ کے ویب سائٹس لائک پرو پاکستانی آر ریسپانسبل. خوبصورت بات. سو میں نے اس ایشو کو بڑے عرصے سے سرفیس اپ کیا ہوگا. میں ٹیلی ویژن پہ جب بھی جاتا ہوں, انہوں نے مینوں بلانا ہی چھوڑ دیتا, انہوں نے کہنا جدوں آندا ہے تو شروع ہو جاتا ہے. بٹ آئی جینوئنلی بلیو کہ رسپانسبل ہم سب ہیں, لیکن جس کے پاس کیمرے کی طاقت ہے یا بولنے کی طاقت ہے یا سر جو مائک کی طاقت ہے, سر وہ سب سے بڑا رسپانسبل ہے. لوگ فالو کر رہے ہیں, لوگ آپ کو ایز اے آئیکن ٹریٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو اچھی کنٹینٹ دکھانا چاہتے ہیں وہ کنزیوم کریں گے. اگر آپ نے دکھانا ہی وہی ہے ٹی آر پی کے لیے, گالم گلوچ فلاں ٹمکا, تو آئی تھنک دس از ویئر دا ریئل پرابلم از. پاکستان آج ہم نے ڈسکس کر لیا, اب میں اپنے کانورسیشن کے اگلے پارٹ پہ جا رہا ہوں, پاکستان کل, پاکستان ٹمارو. You as someone who has a good grip on the being at the helm of affairs as a content creator, and good grip on the economy as well as the society, اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, میں اپنا سوال برسر احترام سر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, اگر یہ چیزیں ایسے ہی چلتی نا, ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے, چنگا بھلا مسئلہ ہے. کیا ہوگا کل؟ سر دیکھیں شاہ بھائی, اگر تو میں جب ہم لوگ نا, میں بھی اور آپ بھی, آئی ایم شیور, بیکاز اور ہر پاکستانی ایکچولی ہم لوگ نا بائی ڈیفالٹ ہم لوگ بہت آپٹیمسٹ ہیں. اور اس کی وجہ کل میں نے پوسٹ ڈالی, سیمی فائنل سے باہر ہو گئے, میں کوئی مسئلہ نہیں, سیکھو, نیچے میری چنگی بلی کلاس ہوگی, کدو تک سیکھنا ہے, پچھلے 3 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل نہیں کھیلے, سیکھ رہے بولی جا رہا. کرکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو مجھے یاد ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے نا جب 90s میں نا, میں تب دیکھتا تھا کرکٹ, تو آخری اوور میں لیٹس سپوز 20 25 36 40 رن بھی چاہیے ہوتے تھے نا, تو میں لگ رہا کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے گا. بچپن سے ہی سوچ رہے ہیں ایسے ہی. موضوع کے چکروں میں آپ نے کبھی ایسا فیلنگ آئی جب ایک بال, سوری لائک سپوز 6 بالوں پہ لائک 25 اسکور چاہیے, ویری امپاسبل, ویری ہارڈ ٹو اچیو, لیکن دل میں ہوتا تھا یار کر لیں گے. ہماری آج بھی وہی آپٹیمزم ہے کہ ہو جائے گا, لیکن قدرت کا نظام. لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ اٹس مور لائک کہ اگر میں بیڈ پہ لیٹا ہوں, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, تو مجھے اٹھنے کے جانا پڑے گا فریج تک نا, یا خود سے ہی مجھے جادو ہو جائے گا. اور سو ہمیں کچھ اگر خود نہیں کریں گے نا, تو موزے ہونا ختم ہو گئے ہیں ویسے, ٹھیک ہے, اب موزے نہیں ہوتے. اب ہمیں کچھ نہیں کریں گے تو آپ جتنا برا سوچ رہے ہیں نا, اتنا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو اٹس ٹائم ٹو ریجن کی کمپیٹیٹیو ریس, پرٹیکولرلی تینوں اس سیگمنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں, ٹیک, سوسائٹی اور بزنس, تینوں الگ چیزیں. ہم ریجن میں بہت پیچھے ہیں کیا؟ یہ مطلب اس میں کچھ شک ہے آپ کو؟ میں چاہتا ہوں آپ بتائیں, کیونکہ سب سے زیادہ دسترس اتنا بڑے بلاگ کو آپ نے رن کیا. میں چاہتا ہوں آپ کیمرے مین بچوں کو, اور احکام بالا اور سرکار اور پرائیویٹ سیکٹر اور آنے والی یوتھ کو جو کہ لیڈرز آف ٹمارو, ان کو بتائیں کہ کیا ہو گیا, اور اس کو ٹھیک کرنا ہے نا. ایسا تھوڑی کوئی چیز فکس نہیں ہو سکتی, انشاءاللہ فکس ہوگی. اگر آج محنت کریں گے تو کیوں نہیں کل ہم بہتر ہوں گے. دیکھیں جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اٹس آل فکسیبل. کیا بات, ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور اگر ہم صرف اسی کو اپنے پلوں سے اور باندھ لیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ایڈوانسمنٹ کرنی ہے. دیکھیں آپ کی نا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی اسپیڈ کتنی ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کدھر کی ہے. سو اٹس مور لائک میں نے پشاور جانا ہے, منہ میرا کراچی کی طرف ہو, تو میں چاہے دوڑوں چاہے کچھ کروں, اب اگر ایگزیکٹلی اگر منہ میرا پشاور کی طرف ہے نا, اور میں 2 دن ریسٹ کر لیتا ہوں, دیٹ از اوکے.
کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشان نہ ہو, آپ پہنچ جائیں گے. اور اگر ہم لوگ اس چیز کو ریگارڈلیس کہ ہماری پیس کیا ہے, ہماری اسٹریٹجی کیا ہے, ہم نے ڈائریکشن سیدھی رکھنی ہے اپنی صرف, بس دیٹ از واٹ از نیڈیڈ, باقی سب فٹ ہو جائے گا. سرکار کیا کرے سارے زمانے میں؟ دیکھیں پالیسی میکر سر, سرکار سے میری مراد یہاں پہ صرف پالیسی میکرز. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, چاہے وہ بزنس انڈسٹری ہو, چاہے وہ, میں آپ کو بتاتا ہوں جی. آپ مثال کے طور پر سرکار میں ہمارے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چاہے پولیٹیشینز ہیں چاہے جو بھی ہیں, تو آپ کا $1 بلین نا کسی کام کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک اسٹرگلنگ نیشن کا پارٹ ہیں, آپ کا $1 بلین کین بی ٹرنڈ انٹو $100 بلین اگر آپ ایک ڈیولپڈ اکانومی کا پارٹ ہیں. تو یہ آپ کا اپنا بھلا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پیسے پورے ہیں تو آپ مزے میں ہیں. آپ اسے تھوڑا سا آگے کا سوچیں کہ آپ کا جو $1 بلین پڑا ہوا ہے وہ 1 سے 1.5 ہو جائے گا. دیر از نو اپارچونیٹی فار یو ٹو ٹرن اٹ ٹو $100 بلین. وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ تھوڑا سا انیبل کریں, ٹھیک ہے, ایکو سسٹم کو اسٹرینتھن کریں, تو آپ کے ہی فائدہ ہے. اکثر ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مثلا ہمارے میں سوچا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ تو یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پیسے باہر پڑے ہیں, سب کچھ ہے. دے ناٹ, وہ پیسہ جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے, اٹس ناٹ پٹ ایٹ ورک. یو کین پٹ اٹ ٹو ورک بائی ایکچولی انیبلنگ دا انٹائر سوسائٹی, اور ہر بندہ خوشگوار ہوئے گا, ہر بندہ ترقی کر رہا ہوئے گا, تو وہ آپ کے جو پیسے ہیں نا اس کو 4 چاند لگ جائیں گے. تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہے. یہ جو ہمارے جو بھی پالیسی میکرز ہیں, یا جو وہ مطلب جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ساری ہے, تو ٹرسٹ می اٹس ان دیئر بینیفٹ. بہت اہم میسج ہے, بہت اہم میسج ہے. One last message, and that is for the vibrant youth of Pakistan who want to pursue content creation, freelancing, e-commerce, digital products, service industry. Amirata, the veteran Amirata of ProPak, وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ذرا روڈ میپ دے دیں. دیکھیں میں سر جو بھی بچے ہوتے ہیں جو میرے مطلب ارد گرد کے فیملی میں یا جاننے والوں میں یا کوئی بھی آفس میں, پہلے تو یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں کریں صرف, اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. باقی ہر چیز بائی پروڈکٹ ہوئے گی, اس میں پیسہ شامل ہے, فیم شامل ہے, کرسی شامل ہے, وٹ ایور. اور 2 چیزیں کیا ہیں, محنت اور کنسسٹنسی. دیٹ از واٹ از نیڈیڈ سر. باقی اور کچھ بھی نہیں چاہیے, باقی سب کچھ ہو جائے گا. اللہ انگریزی کی کہاوت ہے, وداؤٹ کمٹمنٹ یو کی ناٹ اسٹارٹ, وداؤٹ کنسسٹنسی یو کی ناٹ فنش. یہ ڈیزل واشنگٹن جو فیمس ہالی ووڈ ایکٹر ہے, اس نے ایک گریجویشن اسپیچ میں یہ بات بولی تھی. اٹ واز اے ٹریٹ ہیونگ یو ہیئر مرشد. تھینک یو. always a player listening to the wisdom and the experience. تنگ میں ان کو ویسے بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے آف کیمرے نہ کرتا ہوں, جو میں نے آن کیمرہ نہیں, تنگ میں ان کو ایسے ہی کرتا ہوں. لیکن مائی ٹیک ہیئر ایز اساتذہ اکرام سے مخاطب ہوں, ہمارے ایسے مینٹرز کہاں چلے گئے جو اپنا وزڈم بھی جھلکنے کے لیے تیار ہوں, جو اپنا ایکسپیرینس بھی ریفلیکٹ کرنے کے لیے یوتھ کے لیے تیار ہوں. خدا را اچھے لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا, اچھے لوگوں کو بات کرنا پڑے گی. جب تک آپ لوگ روشنی نہیں پھیلائیں گے, آپ لوگ سامنے نہیں آئیں گے, تب تک یہ سوشل فریجائل فیبرک اور فریجائل ہوتا رہے گا. اس امید, اس دعا کے ساتھ کہ آج پاکستان جہاں کھڑا ہے, اللہ پاک پاکستان کو کل مزید ترقی دے, ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں دنیا سے کمپیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موسٹ امپورٹنٹلی وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن اوور سیلس. ایک فیک جو ہے وہ اورا لے کے نہ چلیے کہ جی ہم ہی بیسٹ ہیں, بہت پیچھے رہ گئے. مستقبل کے لیے آج سے تیاری پکڑنا پڑے گی. With a handshake, boss. Thank you very much. It was a pleasure having you. Thank you, sir. Thank you. Okay.